کہ مسئلہ سماع موتا حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اختلاف تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کا اقتداء کریں تو فلاح پائے گا۔ جہاں دو باتیں ہیں تشریف رکھیں۔ جس ساتھی کے ذہن میں جو مسئلہ بھی ہو عقائد کا وہ سوال کر سکتا ہے، باقی جو فقہی مسائل یا علمی ابحاث ہیں اس کے لیے وہ دارالعلوم میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر اس کو سیٹ کرو یا بند کرو۔ یہ جو سائل نے پوچھا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اختلاف تھا سماع موتا کے بارے میں، تو یہ بعض حضرات صریح جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کا سماع موتا کے مسئلہ میں اختلاف تھا، یہ حضرات بالکل صریح جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے پاس اگر کوئی سند ہے تو لاؤ۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہے مردوں کا سننا، عادتاً مردوں کا سننا یا میت میں صلاحیت سماع کا ہونا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر نفی کی ہے، اور واضح دلائل کی روشنی میں قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی کہ مرنے کے بعد اہل دنیا کا کلام کوئی بھی عادتاً نہیں سن سکتا۔ یہ مسئلہ ہے منصوص قطعی، اور جو مسئلہ منصوص قطعی ہو، یہ کہنا کہ بعض صحابہ مانتے تھے بعض نہیں مانتے تھے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کچھ صحابہ قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، تو ایسا کوئی تصور مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کا یہ اجماعی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کلیب بدر والا مسئلہ پیش آیا، حالانکہ وہاں عام سماع کی بات ہی نہیں تھی، وہاں مخصوص ان بدر کے مقتول کافروں کے لاشیں جو اس وقت وہاں پڑے تھے، ان مخصوص کافروں کے سماع کا تذکرہ چھڑا۔ تب بھی صحابہ نے تحقیق کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ روایت رکھی، اور ام المومنین نے قرآن پڑھ کر ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ پڑھ کے مسئلہ حل کیا کہ قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ رہ گئی وہ روایت، تو ام المومنین نے اس کا یہ معنی کیا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اب سن رہے ہیں، بلکہ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں ان کو جو مسئلہ سمجھاتا تھا اور انہیں کہتا تھا اگر میری بات نہ مانی تو جہنم میں جاؤ گے، اب یہ جہنم میں پہنچ گئے اور انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت سچی تھی، آپ کا مسئلہ حق تھا۔ یہ معنی کیا ام المومنین نے، اور فرما دیا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی موت کے بعد نہیں سنتا، تو اللہ کے رسول بھلا کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ اب یہ ام المومنین نے قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا، اور 120 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ اگر کسی مولوی میں ہمت ہے تو 110 ہجری تک 20 ہجری تک کوئی ایک صحابی پیش کر دے جس نے ام المومنین کے اس استدلال پر انکار کیا ہو، یا یہ کہا ہو کہ ام المومنین نے قرآن صحیح بیان نہیں کیا۔ آج والوں نے تو 20 جواب بنا ڈالے
آخر صحابہ نے ام المومنین کی تردید کیوں نہیں کی اور اس آیت کا صحیح مطلب بیان کیوں نہیں کیا؟ یا اگر صحابہ کرام کے پاس کوئی روایتیں سما والی ہوتی تو وہ ضرور پیش کرتے کہ اماں جی آپ کہتی ہیں نہیں سنتے، آج جب ہم کہتے ہیں تو مولوی کہتا ہے جوتوں کی آڑ سنتے ہیں فلانا سو، اگر یہ روایتیں صحابہ کے پاس ہوتی تو وہ ضرور پیش کرتے، لیکن 110 ہجری تک کسی صحابی کا عثمانی کی تردید نہ کرنا اور ام المومنین کہ اس نظریے کی تردید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی سماع کا قائل نہیں تھا۔ جو آدمی کہتا ہے یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے بالکل کذاب، جھوٹا اور نرا فراڈی ہے۔ فضل الرحمن کو بھائی فضل الرحمن کی جانی جہاں مسئلے کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی نے فرمایا مرنے کے بعد روح جسم سے جدا نہیں ہوتی، تو پھر موت کیسی؟ مرنے کے بعد روح جسم سے جدا نہیں ہوتی تو موت کا معنی روح کی جسم سے جدائی ہے، ادھر موت لکھ رہا ہے ادھر بعد جدا نہیں ہوتی بلکہ جسم کے اندر ہوتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اہل تشیع پر الزامی حجت قائم کرتے ہوئے مناظرہ رنگ میں حضرت نانوتوی کی یہ عبارت موجود ہے آب حیات میں کہ موت ساتر حیات ہے اور موت یہ قاطع حیات نہیں، یہ ایک باز کی ہے لیکن الزامی۔ عقائد اسلام پر علامہ نانوتوی رحمہ اللہ کی وہاں تصدیق ہے اور وہاں ہے کہ انبیاء کی ارواح وہ جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد ان ابدان کے ساتھ متعلق کیا جاوے گا، اور اسی آب حیات میں حضرت نانوتوی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ارواح مومنین اور شہداء کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ جو پکے دیوبندی ہیں ان کو کہو ذرا یہ بھی مان لو، یہ بھی آب حیات میں ہے، اور مانتے وہ حبس روح والی بھی نہیں، اس کے ساتھ بھی وہ ابن سبا والا پروگرام ہے۔ تفسیر مظہری میں اس آیت النبی بالمؤمنین کے تحت لکھا ہے نبی کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے تفسیر مظہری نہ پڑھی ہے نہ سمجھی ہے۔ یہ اس نشست کے بعد تفسیر مظہری میں تیرے سامنے رکھ لوں گا پھر یہ چیز ثابت کریں، وہاں بات ہی اور ہو رہی ہے۔ تفسیر مظہری والا بات ہی اور کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے احکام الاحیاء اور احکام الموتیٰ کی، اور تفسیر مظہری والے نے جہاں صاف لکھا ہے کہ جو میں کہا گیا وہ فی حرمت نکاح ہننا، جو بات میں کر رہا تھا وہ وہاں پر بھی لکھی ہے، تو پھر خواہ تفسیر مظہری والا صرف تفسیر مظہری والا بالفرض لکھ جائے، یہ کون سی نسختی بن گئی؟ جب قرآن پاک کی نسختی موجود ہے لا تنکحوا اور ازواجہ امہاتہم کی نس موجود ہے، تو اس کے مقابل کسی بزرگ کا قول کٹورا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ تفسیر مظہری والے پر بھی جھوٹ ہے، وہ کچھ اور بات لکھ رہا ہے احکام الاحیاء احکام الاموات، بعض مردوں پہ بھی احکام الاحیاء جاری ہوتے ہیں، اور جیسے شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا تو یہ بھی احکام الاحیاء میں سے ہے، اسی طرح کفن نہیں دیا جائے گا انہی کپڑوں میں دفن ہوگا، تو وہ احکام میت اور احکام احیاء ہے، اس کا فرق جدا ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے آپ کی ازواج کی نکاح کا وہ آپ مفصل سن چکے ہیں، وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تقریر میں بیان کر دی۔ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اچھا تو کس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ دین کے بارے میں بحث نہیں کرو گے تو سمجھ کیسے آئے گا؟ یہ بھی بعض گمراہ لوگوں کا پراپاگنڈا ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ دین کی تحقیق کرنی چاہیے، بحث سے مراد یہ ہے کہ انابت کے ساتھ
مسئلہ حق کو سمجھنے کی تڑپ اور کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں مسئلہ حق آ جائے، دلیل کی بات آ جائے، تو اس دلیل والی بات میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ضد کرے گا تو گمراہ ہوگا۔ اور ایک آدمی دین کی باتوں میں پڑھتے ہی نہیں، ساری زندگی یہ رہ بینڈ کے لوٹے اور استنجے مسواک پہ رہتا ہے، تو وہ تو ساری زندگی گمراہ رہے گا۔ سب سے پہلی ترتیب انبیاء کی عقائد کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں صرف عقیدے پر محنت کی ہے، اور نماز بھی وہاں نہیں تھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مکی صورتوں میں اور آپ کے 13 سال مکی دور میں صرف اور صرف عقیدے کی محنت ہوئی، عقائد کی محنت ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقائد سمجھائے، اور آج کہتے ہیں عقیدے کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن کریم آپ دیکھ لیں، 6666 کے قریب آیات ہیں، اور اعمال کے متعلق صرف 500 آیات ہیں۔ کتنی کہہ رہا ہوں؟ 500 احکام اعمال کتنی آیات میں؟ 500 میں، اور کل 6000 سے بھی زائد ہے۔ اب وہ 6000 سے زائد اس میں کیا ہے؟ عقائد۔ 500 کے قریب آیات ہیں جن میں اعمال اور احکام کا تذکرہ ہے، باقی سب عقائد ہیں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ جب قرآن بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک ہی مسئلہ کرتے ہیں، تو قرآن نے مسئلہ ایک ہی کیا ہے، اور تم ایک پر بھی پکے نہیں ہو سکتے کہ ایک مسئلہ بیان کر کر کے تھک گئے، لیکن کبھی مشرک کا جنازہ چھوڑا ہے؟ اچھا بھلا مواحد ہوتا ہے، مشرک کا جنازہ پڑھتا ہے، اچھا بھلا مواحد ہوتا ہے، مشرک کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، مواحد ہے اور توحید کا دعوے دار ہے، کل 40 میں جمعراتیں سارا نانی بیڑا ایک ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اگر ایک مسئلہ سمجھ جاؤ اور اس کے وفادار بن جاؤ، شرک کو سمجھ کے چھوڑ دو، مشرک کو سمجھ کے چھوڑ دو، بدعت کو سمجھ کے چھوڑ دو، بدعتی کو سمجھ کے چھوڑ دو، تجھے ہی نہیں جاتے، اور ساری دنیا کے علم پڑھ لو، اور یہ کام نہ کیا تو جتنے بڑے دعوے دار کرو سیدھا جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عقائد کی بحث ہے، عقائد میں بحث ہوگی تو سمجھ آئے گی۔ یہ اصل میں مقولہ ہے ہمارے ریونڈ والے بھائیوں کا، وہ انہوں نے سمجھا ہے کہ دین نام ہے استنجا کرو اور مسجد میں آؤ، یا مسواک کی ناپ معلوم ہو، کتنی چوڑائی ہو، کتنا طول عرض کتنا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں وہ بھی دین کے کام ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن دین کہ جس کو دین کہا جاتا ہے وہ عقائد ہے، عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلے عقائد کی محنت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی گندا ہے تو ساری زندگی کعبہ بے نمازیں پڑھے تب بھی وہ مشرک ہے، تب بھی اس کی نماز قابل قبول نہیں، روزہ قابل قبول نہیں۔ تو اصل میں ان بیچاروں کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا، ہوتے ہیں ان پڑھ، چلا لگایا تو یہ مفتی بن گئے، 4 مہینے لگائے تو مفتی اعظم بن گئے، اور پورا سال لگا دیں تو اللہ جانے امام مہدی سے بھی اوپر کا درجہ ہے، تو پتہ شتہ نہیں۔ تو پیغمبر کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے عقائد کی محنت ہے، عقائد سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، ایمان سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اور ایمان قرآن کے بغیر نہیں مل سکتا کسی کتاب میں بھی۔ قرآن کریم سمجھو اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ ایک عام آدمی کے لیے دین کا کتنا علم جاننا ضروری ہے؟ دین اور دین کے بنیادی عقائد کی وضاحت کریں۔ ایک عام آدمی کے لیے سب سے پہلے جو چیز فرض ہے وہ عقیدے کا سیکھنا ہے۔ جو آدمی عقیدہ نہیں سیکھ سکا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کا سیکھنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔
مسلمان کا لفظ میں نے کہہ دیا مجازن، ہر مکلف پہ فرض ہے۔ عقیدے کا سیکھنا یہ ہر فرض سے عام فرض ہے، اور اس کے بعد جو اس کی زندگی کا شعبہ ہے، تاجر ہے تو تجارت کا اصول سیکھے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کا اصول سیکھے، سیاست دان ہے تو سیاست اسلامیہ کا اصول سیکھے۔ جس شعبہ زندگی کے ساتھ منسلک ہے اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ عقائد کا علم سب پہ فرض ہے۔ کہتے ہیں فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ فرقہ بازی کہتے کس کو ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ چند الفاظ ایسے ہمارے ملک میں رائج ہیں جن کو نہ صحافی سمجھ سکے ہیں، نہ ملا نہ سیاست دان۔ ان میں ایک لفظ ہے دہشت گردی۔ یہ دہشت گردی کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی، بھئی دہشت گردی کس کو کہتی ہے، اللہ جانے۔ یہ نہ دنیا کا کوئی سیاست دان سمجھائے، نہ صحافی، نہ کوئی دوسرا تیسرا وردی والا، نہ بغیر وردی والا۔ لفظ سنا ہے دہشت گردی کا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے تشدد، یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ تشدد کس چیز کا نام ہے۔ اور تیسرا ہے فرقہ بازی۔ چلو فرقہ بازی آئی سمجھ لو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے حق، حق نام ہے کتاب و سنت کا، اور کتاب و سنت کا جو معنی مفہوم نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے اس کا نام ہے حق۔ قرآن و سنت فہم صحابہ، یہ ہے حق۔ اب جو اس حق سے ہٹ گیا وہ فرقہ ہے، حق سے جو جدا ہو گیا وہ فرقہ ہے، اور جو اس حق کو چھوڑ گیا، کتاب و سنت کا وہ مفہوم جو اصحاب رسول کہ ہاں متعین ہے، اس سے ہٹ کے کوئی عقیدہ اور مذہب اپنائے، یہ فرقہ باز بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار الا امتا واحدہ، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ اب لوگوں کے ہاں معیار اور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں گے، جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے، مرید زیادہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اکیلا آدمی ہو اور پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو لیکن ما انا علیہ و اصحابی پر کار بند ہے، تو وہ اکیلا آدمی امت بھی ہے، جماعت بھی ہے، سواد اعظم بھی ہے، اکیلا آدمی۔ تو اصل معیار حق کا یہ، اب اس حق سے جو ہٹ گیا وہ فرقہ باز ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب اس حق کو چھوڑ کے چلا گیا تو وہ جہنمی ہے۔ باقی یہ سیکولرازم کہ اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، یہ کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ جو پیغمبر کو بھیجتا ہے دوسروں کو چھیڑنے کے لیے بھیجتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے آپ کا مقام ایک کامل ولایت کا تھا۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور پیغمبر فطرتی مواحد اور مومن ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے علماء نے وضاحت کی کہ آپ ایک کامل ولی اللہ تھے اور عبادات کر رہے تھے، غار حرا میں بھی جاتے عبادت کرنے کے لیے، اور شرک کبھی نہیں کیا، کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود
عبادت کے باوجود کبھی اختلاف نہیں ہوا، سب لوگ آپ کو صادق امین کہہ رہے تھے، لیکن جب آپ نے پہلے دن تقریر کی، اس تقریر پہلی کو دیکھو کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی، چھیڑنے سے یا نہ چھیڑنے سے؟ پہلی تقریر تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب لا الہ الا اللہ ضرب لگائیے، فرمایا جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا تو پیغمبر آتے ہی چھیڑنے کے لیے۔ اب یہ یہودی سوچ، کسی کو اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، تو پھر بلغ ما انزل الیک من ربک کا کیا معنی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کیا معنی؟ فقاتل فی سبیل اللہ کا کیا معنی؟ قاتلوا ائمۃ الکفر کا کیا معنی؟ فاقتلوا المشرکین کا کیا معنی؟ اگر یہ کہا جائے کسی کو چھیڑو نہیں تو پورے قرآن کا انکار ہوگا۔ پورا قرآن کہتا ہے سب کو چھیڑو اور سب کے سامنے مسئلہ حق لاؤ اور لوگوں کو دعوت دو کہ جس مذہب پہ تم ہو وہ تم باطل پہ ہو، اور جو مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ مسئلہ حق ہے، اگر اس کو مانو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس مسئلے کو نہ مانا تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پورا قرآن اسی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور کیا معنی ہے چھیڑنے کا؟ یہ کفریہ سوچ ہے، اور کفریہ روشن خیالی لبرل ارتداد کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کسی اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ خسروں کے لیے حج نماز کے احکامات کی وضاحت کریں۔ اس کے لیے کوئی نیا احکام ہے؟ وہی احکام ہے۔ خسرے کا حج بھی وہاں ہوتا ہے جہاں زنانی اور مرد کا حج ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی نیا احکام نہیں۔ نبی مدینے میں زندہ ہے اس لیے کہ مدینہ جو ہے جنت کی ٹکڑی ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ سے آئندہ جمعے پہ آ رہا ہے مفصل اس کی تشریح، پہلے بھی ہو چکی ہے۔ نبی سلام نہیں سنتے تو اتحیات میں جو سلام ہے اس سے کون سا سلام مراد ہے؟ جو پڑھتے ہیں وہی مراد ہے۔ سلام رحمت کی دعا ہے خدا کے بندے۔ اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حدیث میں آتا ہے ہر مومن کو یہ سلام پہنچتا ہے۔ آپ نے صبح نماز پڑھی مجھے پہنچا ہے، جو میں نے پڑھی آپ کو پہنچا ہے، لیکن مولویوں نے پہنچنے کا معنی غلط کیا ہے۔ انہوں کا سپیشل فرشتہ کوئی ایڈریس اور شناختی کارڈ نمبر دیتا ہے فلانا سلام کر رہا ہے، تو پہنچنے سے مراد ہے ثواب اور اجر اور اس سے جو رحمت ہے اس کا پہنچنا ہے۔ اور یہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، یہ جو ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد صالح فی السماء او فی الارض، ہر مومن کو یہ سلام پہنچتا ہے، لیکن مطلب کہ اس کا ثواب اس کا اجر پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت ہے، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں، اور آپ کی شایان شان آپ کے اجر کا اجرا بھی فرماتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ جدا ہے۔ ایک مسجد میں جو دو جماعتیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یہ تو مجمل سا سوال ہے۔ اگر امام صحیح العقیدہ ہے مسجد کا تو وہاں ایک ہی جماعت ہوگی۔ ہاں اگر مسافر ہے یا کبھی چند آدمی رہ گئے وہ عذر کی بنیاد پہ دوسری جماعت کروائیں
تو کوئی مسئلہ نہیں. خواہ مخواہ ایک جماعت کے بعد دوسری پھر تیسری، تو یہ جماعت کی اہمیت ہی ختم ہے، تو اس سے جماعت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. رہ گیا مسئلہ اگر امام بدعتی ہے یا مشرک ہے تو اس کی جماعت جماعت نہیں، ایکسرسائز ہے، وہ ٹریننگ کر لے اور تم اپنی جماعت علیحدہ کرا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مشرک کی نماز نماز نہیں ہے، ویسے ٹرائی کر رہا ہے. آج کا جو بدعتی ہے یہ بھی اکثر ان کے عقائد کفریہ ہیں. ان کی نماز شماز نماز جماعت جماعت نہیں، اذان اذان نہیں، نماز نماز نہیں. ختم ہو گیا یہ کیا ہے؟ وآخر دعوانا